ایک اور چیز، خود کو یقین دلائیں کہ انشاءاللہ میں یہ کام کر کے رہوں گا. یہ سب سے اہم چیز ہے. اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ یہ میرے لیے کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، میں اسے کر کے رہوں گا. جب آپ خود کو یقین دلائیں گے تو وہ کام بھی آپ کے لیے انشاءاللہ العظیم ایزی ہو جائے گا اور آپ وہ کام آسانی سے کر سکیں گے. اور آپ کو خود کو ہی یقین نہیں کہ میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا، مجھ سے ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. تو جب آپ خود ہی مطمئن نہیں ہیں تو آپ آگے کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کو خود کو مطمئن کرنا ہوگا اور خود کو یقین دلانا ہوگا کہ آپ اس کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور ایک چیز، اپنے برین کو ٹرین کریں. اپنے برین کو ٹرین کریں. آپ کا مائنڈ بنائیں، آپ اپنی سوچ بنائیں اور اس کو مضبوط کریں. اس لیے جس کا قوت ارادی جو ہے، جس کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے نا، وہ پھر سب کچھ کر گزرتا ہے، پھر اسے ٹینشن نہیں ہوتا. آپ دیکھتے ہوں گے ایوریسٹ پر چوٹی پر چڑھنے کے لیے آدمی ارادہ پہلے مضبوط کرتا ہے. حالانکہ موت کا ڈر ہے کہ ذرا پیر پھسلا تو گئے، لیکن اس کی قوت ارادی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کا برین اتنا ٹرین ہوتا ہے کہ اس کے لیے اوپر تک پہنچنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی. اور آپ جانتے ہیں جب وہ اوپر تک پہنچ جاتا ہے تو پہنچنے کے بعد اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی. لیکن اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، بلندی پر چڑھتے وقت وہ نیچے نہیں دیکھتا، اوپر ہی دیکھتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پیچھے کی ناکامیوں کو دیکھنے کی بجائے آگے کی ترقی کی طرف ہی آپ کی نظر ہونی چاہیے، تب آپ کامیاب ہو سکیں گے. تو برین کو ٹرین کریں. اس کے علاوہ آپ یہ بھی سوچیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے. آپ کے اندر پروردگار جل جلالہ نے خوبی رکھی ہے. کسی کو ایسا نہیں کہ صلاحیت نہ عطا کی ہو، بس یہ ہے کہ اس صلاحیت کا استعمال کرنا ہے. اگر آپ اس صلاحیت کو صحیح معنوں میں یوٹیلائز کرتے ہیں تو ان صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ دنیا میں ایک اچھے کامیاب انسان کی حیثیت سے بن سکتے ہیں. جتنے بھی انسان آپ کو کامیاب روئے زمین پر ملیں گے، ان سارے انسانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ جو نہیں ہے اس پر توجہ دینے کی بجائے انہوں نے جو ہے اس پر توجہ دے کر اس کا استعمال کیا. نتیجتاً میرے کریم نے ان کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمایا. اب یہاں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کروں، ڈیسیشن. اور یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ایک طرف مال ہے اور دوسری طرف اخلاق ہیں. آپ نے اگر مال کو پرائیورٹی دی اور کیریکٹر کو اگر آپ نے پرائیورٹی نہیں دی تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کبھی بھی آپ دنیا کے اندر بہترین انسان کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن اگر آپ نے کیریکٹر کو پرائیورٹی دی تو کیریکٹر کی وجہ سے اللہ مالا مال تو کر دے گا، ساتھ میں اللہ عز و جل آپ کو عزت بھی عطا فرمائے گا. تو آپ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اخلاق کو پرائیورٹی دیں. اس لیے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریکٹر ایسی چیز ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس ایجوکیشن نہ ہو، دولت نہ ہو، لک نہ ہو، پرسنالٹی نہ ہو، ڈریس نہ ہو، اس کے پاس لمبی کار نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس کیریکٹر ہے تو اس اچھے کیریکٹر والے انسان سے ہر کوئی محبت کرتا ہے. اور اچھے کیریکٹر کی علامت میں آپ کو بتاؤں، سائن کیا ہے؟ فرمایا گیا جب اس بندے سے مل کر کوئی انسان جدا ہو تو دوبارہ ملنے کی تمنا لے کر کے جدا ہو کہ یار دوبارہ یہ بندہ ملے تو بڑا اچھا ہوگا، بڑا مزہ آیا اس کے ساتھ بیٹھنے کے بعد. اب یہاں بہت اہم کچھ چیزیں اور عرض کر دوں. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جو ایوری ٹائم شکایت کرتے ہیں، ایوری ٹائم اپسیٹ رہتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ اپنے قریب رہنے والے لوگوں سے اور ساتھیوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جب وہ کسی سے ملتے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، جب وہ کسی سے ملتے ہیں تو یار میرے گھر میں یہ پرابلم چل رہا ہے، یار یہ ٹینشن ہے، یار فیس کا پرابلم ہے، یار یہ ہے وہ ہے، بس یہی. جب بھی اس کسی سے ملو تو یہ بات یاد رکھنا، غم سنانے والے سے قریب رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، خوش رہنے والے سے آدمی ملنا پسند کرتا ہے. تو اب کیا کیا جائے، غم کس کو سنائے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. قرآن کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام گم ہو گئے. آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رو کر آنکھوں کی روشنی کا چلا جانا یہ کتنا بڑا مسئلہ تھا.
لیکن کسی سے انہوں نے نہیں کہا. قرآن کہتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم اپنے مولا کو سنا رہا ہوں. تو آپ اپنا غم اگر کسی سے شیئر کریں گے تو کوئی آپ کے غم کو مٹانے والا نہیں ہے, غم مٹانے والی ذات میرے پروردگار کی ہے. اسی لیے حضرت مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو آپ یہ مائنڈ بنا لیں کہ اگر آپ نے صرف غم کا پٹارا کھول کے رکھا اور جس کسی سے ملے غم 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 ٹینشن ٹینشن ٹینشن, ایک دن آپ اکیلے ہو جائیں گے, کوئی آپ کے سننے والا نہیں ہوگا. اس لیے کہ رونے والے سے کوئی دوستی نہیں کرتا, مسکرانے والے سے ہر کوئی دوستی کرتا ہے, اسے ذہن میں رکھیں. تو اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے, مصلی بچھاؤ, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو, اللہ کے برگزیدہ بندوں کے آستانوں پہ جاؤ, ان کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو, وہ غم آپ کا دور کر دے گا, وہ پریشانی آپ کی دور کر دے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے قریب رہیں, آپ سے دوستی رکھیں, تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ غم کو کم سے کم, بہت کلوز اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ ہمیشہ غم کی داستان لے کر کے بیٹھیں گے تو آپ تنہا رہ جائیں گے. غم کو خود کے اوپر مسلط نہ کرو, بلکہ یاد رکھو. اب یہاں ایک بات میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر میں آپ سے کہوں, آپشن دوں آپ کو دو چیزوں کا آپشن, کہ آپ کو سب کچھ مل جائے لیکن خوشی نہ ملے, آپ کو سب کچھ مل جائے لیکن خوشی نہ ملے, اور دوسرا آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے خوشی ضرور ملے, آپ کون سے آپشن کو پسند کریں گے, فرسٹ یا سیکنڈ؟ سیکنڈ نا, صحیح ہے نا, کہ کچھ ملے یا نہ ملے یار, خوشی ملے. لیکن پریکٹیکل لائف میں آپ دیکھو, پریکٹیکل لائف میں دیکھو تو آدمی چاہتا ہے سب کچھ مل جائے, ہے نا. پریکٹیکل لائف میں اگر آپ دیکھیں تو بالکل برعکس آپ پائیں گے. سب کچھ ملے یا نہ ملے خوشی ملنی چاہیے, لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر انسان کو اگر آپ دیکھیں تو سچویشن یہ ہے کہ یار خوشی ملے یا نہ ملے, سب یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے, یہ مل جائے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے طبیعت میں یہ چیز رکھی ہے کہ خوشی کو انسان پسند کرتا ہے. تو آپ اگر کسی سے ملیں تو خوشی کی بات کریں, حوصلے کی بات کریں, اور میں کر سکتا ہوں انشاءاللہ, یہ ساری چیزیں آپ کریں. تو آپ جب یہ کریں گے تو لوگ آپ سے محبت کریں گے, لوگ آپ سے الفت کریں گے. ایک اور بات خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت کیسے پیدا ہوگی. تو آپ جاہلوں سے ملنا چھوڑ دیں, پڑھے لکھے لوگوں سے ملیں. مجھے یاد ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ, سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت چھوٹے تھے, اور جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس مشاورت طلب فرماتے تھے تو اس میں ننھے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بلا لیتے تھے. تو ایک بار صحابہ نے حضرت فاروق اعظم سے عرض کیا کہ حضور یہ اپنے سب بڑے لوگ ہیں, اس میں یہ عبداللہ ابن عباس کو کیوں آپ بلا لیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد, فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے کچھ سوال اس سے کرتا ہوں, آپ بھی سوال کا جواب دیں, یہ بھی سوال کا جواب دیں. اس میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا, سب نے جواب دیے, لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا جواب سب سے پرفیکٹ تھا. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ ہمارے درمیان بیٹھ کر علم میں پختہ ہو جائیں گے, اس لیے کہ ان کے اندر علمی صلاحیت اتنی ہے کہ انہیں صرف ماحول اور انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب آپ جاہلوں کے ساتھ بیٹھیں گے, سگریٹ پینے والے کے ساتھ, تو سوچیں گے چلو یار ایک سگریٹ تو بھی مجھے دے دے. تو ہمارے یہاں جو پرابلمز ہو رہے ہیں نا, گلے میں چین پہ نا, میں تو کبھی کبھی کالج کے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت, میں تو ایک بار ولسن کالج صرف گیا تھا میرے بیٹے کو, جب وہاں میرا بیٹا پڑھ رہا تھا, تو میں تو منظر دیکھ کر کے آیا تو کان پکڑ لیا کہ اب کالج میں جا کے کیا کریں گے. دیکھ کر لڑکے لڑکیاں بائک پر بیٹھے ہیں, مار دھاڑ کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. میں نے کہا یہاں تو آ کے پارسا بھی بالکل ولی بھی آ جائے تو یہاں اس کی ولایت چھین جائے, ایسی سچویشن. لڑکوں کو دیکھو تو گلے میں پتہ نہیں چین, ہاتھ میں کڑے پہنے ہوئے اور سگریٹ پی رہے ہیں. یہ سب اچھی چیز نہیں ہے, یہ سب اچھی چیز نہیں ہے. آپ کے وجود سے شرافت ٹپکنی چاہیے, اور جب یہ ساری چیزیں آپ کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو یہ یوں ہی پیدا نہیں ہوتی, ایسے لوگوں کی سنگت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد آپ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. پڑھے لکھوں کے درمیان آپ بیٹھیں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا,
علم والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو حوصلہ ملے گا، کچھ بننے کی تڑپ پیدا ہوگی، اچھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھا بننے کی تڑپ پیدا ہوگی، اور آپ کی طبیعت چاہے گی کہ جیسی ان کی عزت ہو رہی ہے ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا تو ایسی عزت میری بھی ہوگی۔ تو پرابلم ایک یہ ہے کہ علم والوں کے ساتھ بیٹھنے کا جذبہ نہیں ہوتا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ احساس کمتری سے نکلنا چاہتے ہیں تو علم والوں کے ساتھ بیٹھیں۔ دوسری چیز، کامیاب بندوں سے ملنا پسند کریں آپ۔ اب آپ فیلئر کے ساتھ ہی گھومتے ہوں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو احساس کمتری سے نکلنا ہے تو یہ بھی آپ کو کرنا ہوگا کہ جو کامیاب بندے ہیں ان کامیاب بندوں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو بزنس میں جو سکسیس ہیں ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر کوئی علم حاصل کر رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ علم میں اپنا مقام بنائے تو صاحب علم کے ساتھ بیٹھیں۔ اور اسی طریقے سے جس فیلڈ کے اندر بھی آپ جائیں اس فیلڈ کے کامیاب لوگوں سے اپنی دوستی کریں، ان کے پاس بیٹھیں، تبھی آپ کے اندر یہ احساس کمتری اگر خدا نخواستہ ہے تو یہ دور ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان لوگوں سے ملیں جو حوصلہ دلاتے ہوں، پازیٹیو جن کی تھنکنگ ہو، پازیٹیو لوگوں سے ملنے کی کوشش کریں، نیگیٹو نہیں، یار اپنے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے تو یہ پرابلم ہے۔ جیسے آج بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں یار ہندوستان کے اندر تو ایسا ہے کہ اپنوں کو چاہے کتنی بڑی ڈگری لے لو تعصب وغیرہ ہوتا ہے، جاب نہیں ملتی ہے، کوئی اپنوں کو سلیکٹ نہیں کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تم اپنی صلاحیت تو پیدا کرو، دیکھو دنیا تمہیں کتنا سلام کرے گی۔ یہ لولے لنگڑے ایکسکیوز نکالو، بن کے بتاؤ، کچھ بن کے بتاؤ۔ اس پر میرا ایک جملہ آپ خاص طور پر یاد رکھیں، خاص طور پر یاد رکھیں، لوگوں پر بوجھ نہ بنو، لوگوں کی ضرورت بنو۔ آپ جب لوگوں کی ضرورت بنیں گے نا تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں خود غیر مسلم ٹیچروں کے پاس پڑھا ہوں، آج بھی ان کا رسپیکٹ جب میں جاتا ہوں، کبھی ملاقات ہوتی ہے تو میں کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ کے اگر ٹیچر ہیں اور آپ کے استاد ہیں، آپ اگر خود اس قابل بن گئے کہ آپ نے کسی کو کچھ سکھایا تو آپ کو رسپیکٹ ملے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں 3 طبقے ایسے ہیں جن سے کسی بھی مذہب سے آدمی تعلق رکھتا ہو، لیکن اس 3 کیٹیگری کے لوگوں سے آدمی محبت کرتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق۔ ایک ہے ٹیچر، دوسرا ہے ڈاکٹر، اور تیسرا ہے سوشل ایکٹیویٹیز کرنے والا آدمی، چیریٹی کا کام جو کرتا ہے۔ یہ 3 ایسے ڈپارٹمنٹ ہے کہ ان 3 ڈپارٹمنٹ والوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ اگر ایک ٹیچر نان مسلم ہے اور اسٹوڈنٹ مسلم ہے، یا ٹیچر مسلم ہے اسٹوڈنٹ نان مسلم ہے، تو اسٹوڈنٹ زندگی بھر تک ان کا رسپیکٹ کرے گا، اور کبھی بھی ٹیچر پڑھانے والا اپنے اسٹوڈنٹ کے اندر فرق نہیں رکھے گا کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ نان مسلم ہے یا مسلم ہے۔ وہ جب کلاس میں لیکچر دیتا ہے تو سب کو سملر لیکچر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیچر کا رسپیکٹ ہر کوئی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایسے ہی ڈاکٹر، اس کے پاس مسلم نان مسلم پیشنٹ سب آتے ہیں، سب آتے ہیں اس کے پاس، تو ڈاکٹر وہاں بھی تعصب اپنے اندر نہیں رکھتا، بلکہ ہر قسم کے پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر کے وہ اپنے فیلڈ کے ساتھ دیانت داری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اور ایسے ہی سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر جو انوالو ہے اس کی بھی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کے اندر وہ کوئی فرق محسوس نہیں کرتا، مسلم نان مسلم کوئی بھی غمگین آیا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا، اس کو ہیلپ کرنا، اس کو فائدہ پہنچانا، یہ اس کو اپنے لیے ذمہ داری سمجھتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ یہ جو ہے نا یہ مائنڈ سے نکال دیجئے کہ ہمارا تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تھنکنگ نیگیٹو ہوتی ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی بجائے آج بھی ہماری کنٹری کے اندر پڑھا لکھا طبقہ کسی بھی قسم کے پرابلمز کو پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ امن سے رہیں اور امن سے رہنے دیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے اپنی صلاحیتوں، اپنے کیریکٹر، اپنے اخلاق، اس کے ذریعے ہمیں پروف کرنا ہے کہ ہم دنیا کے اندر ایک اچھے انسان کی حیثیت سے جینا بھی چاہتے ہیں اور کامیاب انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا بھی چاہتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ پازیٹیو لوگوں سے ملیں جن کی تھنکنگ پازیٹیو ہے۔